نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس مسجد کے امام و خطیب، ہمارے محسن و مربی حضرت اقدس کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت نے ضعیف العمری میں اور اتنا عظیم قد کاٹ، علمی قد کاٹ ہونے کے باوجود ہم جیسے چھوٹوں کے ساتھ کمال درجہ کی شفقت کا معاملہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا بھی میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے دل کو وسعت دیتے ہوئے ہمیں اپنے دل میں، اپنی مسجد میں جگہ نصیب کی، اور ان کے ساتھ ساتھ محلہ کے نمازی حضرات جو اس وقت مسجد کے اندر تشریف فرمائے ہیں، میں اپنی جماعت کا ضلعی رہنما ہونے کے ساتھ آپ حضرات کا خادم اور ورکر ہوں. اللہ نہ کرے آپ کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی مسائل آئیں
تو انشاءاللہ العزیز ہمیں ایک سکے بھائی کی طرح آپ اپنے شانہ بشانہ پیش محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری گفتگو خالصتاً مذہبی اسلامی گفتگو ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد کے منبر کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا، میں اپنے طور پہ اسے خلاف شرع سمجھتا ہوں۔ یقیناً عظیم گھڑی ہے کہ آج ہم سب اس عظیم شخصیت کے لیے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جنہیں اسلامی تاریخ ان میں سے ایک کو ماں کی حیثیت سے جانتی ہے اور ایک کو بیٹے کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ میں، بڑے پیارے انداز میں اپنی مخلوق کو قرآن کے ذریعے نبی کے حرم کا مقام سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں، نبی کی جو ازواج ہیں، امت کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، صرف درجہ نہیں رکھتی بلکہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو جس طرح سے اماں خدیجہ ہماری ماں ہے، جس طرح سے اماں میمونہ ہماری ماں ہے، جس طرح سے اماں سودا ہماری ماں ہے، جس طرح سے اماں میمونہ اور جویریہ ہماری ماں ہے، اسی طرح قرآن کے اندر سیدہ عائشہ کو بھی مومنوں کی ماں کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھانے کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ کہنے والا کچھ بھی کہتا رہے، لکھنے والا کچھ بھی لکھتا رہے، سوچ جس کی جیسی ہے وہ سچی سوچ اپناتا رہے، لیکن یاد رکھنا نبی کے جانے کے بعد تمہارے لیے آئیڈیل کے طور پر، تمہارے لیے نمونہ کے طور پر، تمہارے لیے مثال کے طور پر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ کسی جبے والے کو دیکھ کر اس کی بات کا اعتبار نہ کر بیٹھنا، کسی رائٹر کی رائٹنگ کو پڑھ کے اس کی بات پر یقین نہ کر لینا، کسی وائز کی خام خواہ کی جاہلانہ گفتگو کو سن کر اس کی بات پر ایمان نہ لانا۔ اگر سمجھنے کی ضرورت ہو، ایمان میں لانے کی ضرورت ہو، دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہو، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہو، تو رب کہتا ہے میرے قرآن کے اور آنکھ کو کھولنا، میرا قرآن تمہیں عائشہ کی حرمت بتائے گا، قرآن تمہیں عائشہ کا مقام بتائے گا، قرآن تمہیں عائشہ کی فضیلت بتائے گا، قرآن تمہیں عائشہ کا تدبر بتائے گا، قرآن تمہیں عائشہ کا علم بتائے گا، قرآن تمہیں عائشہ کی علمی قد و کاٹ کا
اندازہ بتائے گا، قرآن تمہیں عائشہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے وہ بتائے گا۔ قرآن کو کھول کر جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن اماں کا تعارف اس انداز سے کراتا ہے کہ مومنوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عائشہ نبی کا حرم ہونے کے ساتھ، عائشہ صدیق کی بیٹی ہونے کے ساتھ، عائشہ علی کی ماں ہونے کے ساتھ پوری امت کی بھی ماں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں آج تک کسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، اللہ کے وہ نیک بندے کہ جنہیں اللہ نے تاج امامت پہنا کے بھیجا، ان پر بھی ظلم اور تشدد کیے گئے، اور اس سے بڑھ کر ان پر الزام لگائے گئے، انگلیاں اٹھائی گئیں، باتیں کی گئیں، جناب یوسف کے حوالے سے بات کی گئی۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف نے مجھ پر اس طرح کی نگاہ ڈالی ہے، اور یوسف کی نگاہ میرے حوالے سے صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، یوسف کا کردار اچھا نہیں ہے۔ جناب یوسف پر جب الزام لگا، یوسف کے درمیان اس وقت اللہ کے سوا یوسف کا ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ جناب یوسف خاموش رہے، الزام لگانے والوں نے جناب یوسف پر الزام لگایا، بات کرنے والوں نے جناب یوسف پر انگلیاں اٹھائیں۔ جناب یوسف اگر گواہی کے لیے کسی کو پیش کرتے، کوئی گواہی دینے والا موجود نہ تھا، یوسف پر بات کرنے والوں نے بات جب مکمل کر لی، الزام لگانے والوں نے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے الزام لگا دیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی، یہ یوسف کوئی معمولی انسان نہیں، یوسف کوئی معمولی آدمی نہیں، یوسف کوئی معمولی انسان نہیں، یوسف وقت کا نبی ہے، اللہ نے مبعوث کر کے بھیجا، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ نبی پر اگر انگلی اٹھائی جائے گی، نبی پر اگر بات کی جائے گی تو اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے چاہا کہ یوسف پر الزام لگا ہے، یوسف پر الزام کی صفائی پیش کی جائے، گواہی پیش کی جائے۔ جناب یوسف کو اس الزام سے مبرہ کرنے کے لیے، بری کرنے کے لیے اللہ نے ایک معصوم سے بچے کو قوت دے دی، طاقت دے دی، بولنے کی جسارت دے دی۔ اس نے گواہی دی کہ لوگوں یوسف پر الزام نہ لگاؤ، یوسف کا دامن پاک ہے، یوسف کا دامن صاف ہے۔ یوسف نے غلط نگاہ سے زلیخا کی طرف نہیں دیکھا، زلیخا جو الزام لگا رہی ہے وہ غلط ہے، میں گواہی دیتا ہوں یوسف کا دامن پاک ہے۔ جناب یوسف پر الزام لگا، اللہ نے گواہی کے لیے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھیج دیا۔ جناب مریم کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ مریم تجھے ہم تیرے رام سے، تیرے شکم سے ہم ایک بچے کی ولادت کریں گے، اور وہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہوگا، اسے ہم وقت کا نبی بنائیں گے۔ جناب مریم نے کہا اللہ میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا تو شوہر کوئی نہیں ہے، اگر میرے شکم سے بچہ پیدا ہوگا لوگ باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے۔ رب نے کہا مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بندوبست بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے بچے کو ہم پیدا کرا سکتے ہیں، مریم تیری صفائی کا بھی ہم بندوبست کر دیں گے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد جناب مریم کی طرف دیکھا، لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جناب مریم کی کردار کشی کی جانے لگی۔ جناب مریم اپنی طرف سے
کوئی جواب نہیں دے رہی. ان کی نگاہیں, ان کی سوچوں کا محور رب کی طرف ہے. رب نے اسی جناب عیسیٰ کو کہا, عیسیٰ اب تم اپنی ماں کی حق میں گواہی دو گے. ماں پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں ان کے حق میں تم نے گواہی دے کر کے یہ ثابت کر دینا ہے کہ جناب مریم کا دامن بھی جناب یوسف کی طرح پاک ہے. جناب مریم کا دامن بھی تمام انبیاء کے بعد جو مخلوق کی عظیم ترین شخصیات ہیں انہی کے طرح جناب مریم کا دامن بھی پاک ہے. جناب مریم کی گواہی کے لیے اللہ نے اسی معصوم بچے کو پیش کیا اور اس نے گواہی دی کہ لوگوں میری ماں مریم کا دامن بھی پاک ہے. اب سوچنے کی بات ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وقت کے نبی جناب یوسف پر الزام لگا, اللہ نے ان کی گواہی کے لیے مخلوق کو پیش کر دیا. جناب مریم پر الزام لگا, اللہ نے ان کی گواہی کے لیے مخلوق میں سے ایک بچے کو پیش کر دیا. لیکن جب باری اس کی, آپ کی, اس ماں کی آئی کہ جس ماں کو ماں میرے باپ نے نہیں بتایا بیٹا یہ تمہاری ماں ہے, میرے بھائی نے نہیں بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے, میرے چچا نے نہیں بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے, میرے ماموں نے نہیں بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے, میرے استاد نے نہیں بتایا یہ تمہاری ماں ہے, میرے بڑے نے نہیں بتایا کہ عائشہ تمہاری ماں ہے. اس ماں کا تعارف میرے دنیا کے کسی بڑے نے نہیں کرایا. عائشہ میری وہ ماں ہے جس ماں کا تعارف اللہ نے قرآن کے ذریعے کر کے بتایا کہ عائشہ تمہاری ماں ہے. اس ماں پر جب الزام لگایا گیا, الزام لگانے والے نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت الزام لگایا, موقع کی مناسبت کو بھانپ کر الزام لگایا, موقع محل کو دیکھ کر کے الزام لگایا. اگر الزام لگایا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ لوگ میری بات پر یقین کر بیٹھیں. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے, اما عائشہ ہار کی وجہ سے دیر ہو گئی, نہیں آ سکی. جب اپنے پڑاؤ والی جگہ پر پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا, وہیں چادر لپیٹ کر لیٹ گئی. ایک صحابی کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے سے آ کر بچا کچا سامان لے کے آتے تھے, انہوں نے آ کر اما عائشہ کو دیکھا, پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھنے کے بعد اپنی سواری کو بٹھایا, اما کو اس پر سوار کیا, اما چل پڑی. جب یہ قافلہ پہلے پہنچ چکا, اما عائشہ بعد میں پہنچی. اس سے پہلے منافقون نے مشہور کر دیا کہ عائشہ کا دامن نعوذ باللہ صاف نہیں ہے, عائشہ کا دامن پاک نہیں ہے. میں مسلمانوں, موسیٰ کلونی کے مسلمانوں, تمہاری ایمانی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, تمہاری ایمانی طاقت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں, تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ عائشہ وہ ماں ہے کہ جس کی تقدیس رب بیان کرتا ہے. عائشہ وہ ماں ہے جس کا تعارف اللہ کراتا ہے. عائشہ وہ ماں ہے کہ جس کے متعلق آقا کہتے ہیں عائشہ دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے. آج مجھے امن کا درس دیتے ہو کہ تمہیں جان پیاری نہیں, آج مجھے کہتے ہو تمہیں بچے پیارے نہیں, آج مجھے کہتے ہو تمہیں بیوی پیاری نہیں, آج مجھے کہتے ہو تمہارے بوڑھے والدین ہیں, تمہاری 6 بہنیں ہیں, تم 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو. چھوڑ دو اس کام کو, چھوڑ دو اس مشن کو. میں کہتا ہوں مولوی صاحب مجھے بات سمجھانے کی کوشش کرو. میں جب دیکھتا ہوں کہ عائشہ کو ماں میرا قرآن کہتا ہے, عائشہ سے محبت میرا رب کرتا ہے, عائشہ سے محبت میرا نبی کرتا ہے. عائشہ 2210 حدیثوں کی راوی ہے, عائشہ کی حدیثوں سے احادیث بھری پڑی ہے. عائشہ وہ ہے جہاں قدم
قدم رکھتی ہے رب اس کو جنت بنا دیتا ہے. عائشہ جہاں قدم رکھتی ہے رب اس جگہ کو جنت بنا کر اپنا حبیب سلا دیتا ہے. جس جگہ پر رب اپنا حبیب سلاتا ہے اپنے حبیب کے ساتھ دو محبوبوں کو سلا دیتا ہے. عائشہ کا مقام اور مرتبہ قرآن نے جو بتایا ہے. آج اگر کوئی عائشہ پر انگلی اٹھائے, عائشہ پر الزام لگائے تو کیوں نہ ہو, میں گھر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میری ماں پر انگلی اٹھائی جائے میں برداشت نہیں کرتا, میری بہن پر انگلی اٹھائی جائے میں برداشت نہیں کرتا. عائشہ پر انگلی اٹھائی جائے امن کا درس دو, عائشہ پر الزام لگے امن کا درس دو, عائشہ پر الزام لگے محبت کی باتیں کرو. ہم نے تہیہ کیا ہے اپنی زندگی میں, اپنی جوانی میں, اپنے شباب میں, اپنے اثر رسوخ میں عائشہ کی حرمت پر سب کچھ لٹا کے چلے جائیں گے. عائشہ میری وہ ماں ہے کہ منافقون نے مشہور کر دیا کہ عائشہ کا دامن پاک نہیں ہے. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے, صحابہ سے مشورے شروع ہو گئے. ادھر اماں عائشہ کو پتا چلا, اماں نے حضور کو دیکھنے کے لیے تجربے کے طور پر جو اکثر ایک بات کہا کرتی تھی, فرمایا کہ آقا میری طبیعت کچھ ناساز سی ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کچھ دن کے لیے میکے چلی جاؤں, اپنی امی کے ہاں چلی جاؤں. عموماً ایسے ہوتا تھا جب اماں عائشہ اس طرح کی بات کرتی تو آقا فرما دیتے چھوڑو عائشہ رہنے دو, ابھی کچھ دن اور رہنے دو, ابھی کچھ دن اور ہمارے ساتھ رہو پھر چلی جانا. محبت کے انداز میں بات کو ٹال دیا کرتے تھے. لیکن آج اماں کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی آقا سے پوچھا کہ آقا میں جانا چاہتی ہوں, آقا نے فرمایا کہ اگر جانا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں. میرا غم یوں سمجھے کہ پہاڑ کی صورت میں میرے سر پہ گرا کہ اللہ کے نبی, میرے محبوب شوہر, میرے محبوب سرتاج اس قدر پریشان ہو چکے ہیں. آج مجھے روکنے کا نہیں کہتے, آج اس حمیرہ کو محبت سے نہیں کہتے حمیرہ رک جاؤ, آج اس عائشہ کو عیش کہہ کے نہیں پکارتے کہ عائشہ رک جاؤ, آج اس عائشہ کو نہیں کہتے جس عائشہ سے کہا کرتے تھے عائشہ جس پیالے میں تم نے پانی پیا ہے اسی پیالے میں پانی لے کے آؤ, اور عائشہ مجھے یہ بھی بتاؤ اس پیالے پر تم نے ہونٹ کون سی جگہ پہ رکھے تھے؟ نبوت اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتی ہے. یہ وہ عائشہ, آج وہ محبت کہاں گئی؟ نبی فرماتے ہیں عائشہ اپنے دندان سے, اپنے دانتوں سے مسواک چبا کر دو, تمہارے دانتوں کا چبایا ہوا مسواک نبوت کرنا چاہتی ہے. آج وہ محبت کا انداز نظر نہیں آیا. عائشہ روتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, نبی کی دہلیز سے نکلتے ہوئے صدیق کی دہلیز پہ پہنچی ہے. لوگوں, صدیق کے اسلام پر بڑے احسان ہے. صدیق وہ ہے جس نے مال قربان کر دیا, صدیق وہ ہے وہ جس نے جوانی قربان کر دی, صدیق وہ ہے جس نے اولاد قربان کر دی, صدیق وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر نثار کر دیا. آج وہ صدیق بھی رو رہا ہے, صدیق کی بیوی بھی رو رہی ہے, اماں عائشہ بھی رو رہی ہے. روتے روتے ابا کے گھر پہنچتی ہے اور مصلی بچھا کر اپنے رب کی عدالت میں رٹ دائر کر دیتی ہے. ربا, نبی تو علم غیب نہیں جانتا, صدیق تو نہیں جانتا, میری ماں تو نہیں جانتی, صحابہ تو نہیں جانتے. ربا تو عائشہ کے کردار سے واقف ہے, ربا تو عائشہ کے کریکٹر سے واقف ہے, ربا تو عائشہ کی بچپن سے لے کر جوانی تک کے صبح شام کے سارے لمحات سے واقف ہے. ربا آج عائشہ تیری دربار میں کھڑے ہو کے تجھ سے دعا مانگتی ہے. ربا مجھے تو نے امت کی ماں کہا ہے, تو نے مجھے اپنے محبوب کا حرم بنایا ہے, تو نے مجھے صدیق کی بیٹی بنایا ہے. ربا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں, لوگوں کی اٹھتی ہوئی انگلیوں کو
موڑ دیجئے, الزام لگانے والوں کی زبانوں کو بند کر دیجئے. ربا میری بھی گواہی کے کوئی اسباب بنا دیجئے. کسی کی منت نہیں کی, کسی کی سماجت نہیں کی, کسی کے آگے نہیں روئی, کسی کے آگے نہیں گڑ گڑائی, رب کی عدالت میں رٹ دائر کر دی. اتنے میں آقا تشریف لے آئے اور آقا نے آ کر کے کہا, عائشہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بتاؤ, میں رب سے تمہارے لیے استغفار کر لیتا ہوں. اماں کا غم اور دکھ اور پریشانی اور بڑھ گئی, روتی رہی, کوئی بات نہیں کی. آقا پریشانی کے عالم میں صدیق کی دہلیز سے باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے سامنے فاروق اعظم آ رہے تھے. کون فاروق اعظم؟ آئے ہائے ہائے ہائے, وہ فاروق اعظم کہ جس کے آنے پر نبی کہتے ہیں عمر تو آیا تو آج کفر اور اسلام میں فرق ہو گیا ہے. عمر تو آیا آج بیت اللہ کی چھت پر اذانیں دی گئی. عمر تو آیا آج بیت اللہ میں نمازیں پڑھی گئی. عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. وہ عمر آ رہا ہے. آقا کا چہرہ دیکھ کر عمر نے آقا کا پریشان اور مغموم چہرہ دیکھا. آقا نے کہا, عمر سب سے تو میں نے مشورے لے لیے, سب کی رائے تو سامنے آ گئی, سب کی باتیں تو پوچھ لی, تو بھی تو بتا عائشہ کے متعلق تو کیا کہتا ہے. عمر نے کہا, آقا عائشہ سے جو آپ کا نکاح ہوا تھا وہ نکاح میں نے کرایا, میرے حکم پر ہوا, میرے مشورے پہ ہوا, صدیق کے مشورے پہ ہوا, عثمان کے مشورے پہ ہوا, علی کے مشورے پہ ہوا. آقا نے فرمایا, نہیں عمر, مجھے خواب کی حالت میں جبرائیل کے ذریعے عائشہ کی تصویر ایک بار نہیں متعدد بار اللہ نے دکھائی اور دکھانے کے بعد کہا, میرے محبوب یہ عورت آپ کا حرم پاک بنے گی. فرمایا کہ اللہ کے کہنے پر, اللہ کے حکم سے میں نے عائشہ سے نکاح کیا. جناب عمر نے کہا, آقا جو اللہ اپنے نبی کے لباس پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اللہ نبی کے بستر پر گندی عورت کو کیسے آنے دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, عمر جزاک اللہ, تو نے سارے غم دور کر دیے, ساری پریشانیاں دور کر دی. واپس پلٹے, جیسے صدیق کی دہلیز سے اندر داخل ہوئے نبی کے چہرے سے وحی کے آثار نمایاں ہو گئے. وحی کے آثار نمایاں, صدیق کے جسم پر کپ کپی تاری, صدیق کی اہلیہ کانپ رہی ہیں, نہ جانے کیا ہوگا, نہ جانے آسمانوں سے کیا پیغام آنے والے. لیکن انہیں کیا پتا, انہیں کیا پتا تمہاری نیک دختر کے جو آنسو گرے ہیں وہ ضائع چلے جائیں گے. عائشہ جو روئی ہے وہ رونا ضائع چلا جائے گا. نہیں نہیں, عائشہ جب روئی ان کے رونے کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا, میرا محبوب نبی پریشان ہے اپنے حرم کی وجہ سے. عائشہ روئی. لوگوں تمہیں مقام بتانا چاہتا ہوں, تو بھی روتا ہے, میں بھی روتا ہوں. ہمارے رونے پر ہمارا والد ہمیں چپ نہ کرے, ہماری ماں ہمیں چپ نہ کرے, ہمارا بھائی ہمیں چپ نہ کرے. میں قربان جاؤں عائشہ تیرے گرتے ہوئے آنسو پہ, قربان جاؤں عائشہ میں تیرے ان آنسو پر جن آنسو نے گر کر زمین کا راستہ اپنایا, زمین پر گرے. آسمان پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا جبرائیل, نبی کا حرم, عائشہ رو رہی ہے, عائشہ پریشان ہے, ایسے اکیلے نہیں جا, میں تمہیں قرآن دے کر کے بھیجتا ہوں. جا میرے نبی کے ذریعے پوری امت کو بتا دو, عائشہ اگر روئے گی عائشہ کی صفائی کے لیے اللہ قرآن کو بھیج دے گا. اور قرآن بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تو جانتا تھا بیٹے تو بہت سارے ہیں, یہ سارے بیٹھے ہوئے عائشہ کے بیٹے,
یہ بھی بیٹے ہیں، وہ بھی بیٹے ہیں، وہ بھی بیٹے ہیں، وہ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں بھی سچا بیٹا بنا دے، ہم بھی بیٹے ہیں، لیکن ہر ماں کا کوئی نہ کوئی نافرمان بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، عائشہ کی 2210 یا کم و بیش جتنی احادیثوں کی یہ راوی ہے، ہم نہیں مانتے ان کو، ہم نہیں مانتے ان کو، اور عائشہ کے کردار کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن بھیجا، اور جب وہ قرآن آیا دنیا میں، مومن اور مسلمان نے اس قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگانے کے بعد اس کا بوسہ دیا، کیونکہ قرآن کا ادب احترام ہر مومن کے دل میں ہے۔ لیکن اس نے کہا میں تو نعوذ باللہ یہ قرآن نہیں مانتا۔ رب نے کہا اب دیکھ، میرا بھی پھر انتقام دیکھ، میرے بھی فیصلے دیکھ، کہ عائشہ سے تیری نہیں بنتی، قرآن سے تیری نہیں بنتی، اب قیامت کی صبح تک عائشہ سے نہ بنا، قرآن سے نہ بنا، لیکن قیامت کی صبح تک نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کی تطہیر والی آیتوں کو تجھے پڑھنا پڑے گا، اور پڑھ کر جلنا پڑے گا۔ کہتے کہ جی اصلی قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہم نے اپنے امام سے پوچھا، امام صاحب آپ کہتے ہو کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اور آپ بھی اصلی قرآن لے کے نہیں آ رہے ہو، تو جب تک ہم کیا کریں، ہم کیا پڑھیں؟ تو اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ہمارے امام نے کہا اصلی جو قرآن ہے وہ میرے پاس غار میں موجود ہے، اور جب میں آؤں گا وہ اصلی قرآن لے کے آؤں گا، جب تک میں نہیں آتا تب تک تم یہی غلط قرآن نعوذ باللہ پڑھتے رہو۔ اب دیکھ تو صحیح، ٹکر کس سے ہے، مقابلہ کس سے ہے، کھڑا کس کے سامنے ہے؟ ان سے ٹکر کی بات کرتا ہے، ان سے مقابلے کی بات کرتا ہے جن کے آنسو اگر گرے رب قرآن بھیج دے، ان کے ٹکر کی بات کرتا ہے کہ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ آپ نے سنا، میں نے سنا، ہر جگہ سنتے ہیں، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، خدمت کرنے کے بعد ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی اس دعا کی برکت سے اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ لیکن موسیٰ کالونی کے غیرت مند مسلمانوں، میں تمہیں ایک ایسی ماں دکھانا چاہتا ہوں کہ جس ماں کے قدم زمین پر پڑے اسی زمین کو میں نے جنت بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بتاؤں آپ کو؟ ایک تو میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں چل رہی ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے دیکھتے ہیں جوتا ہے، یا ماں کے قدموں کے نیچے دیکھتے ہیں چٹائی ہے، یا ماں کے قدموں کے نیچے دیکھتے ہیں فرش ہے۔ جنت حصی طور پہ تو ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن آؤ میں 1400 سال پیچھے آپ کو لے کے جاتا ہوں، وہ جگہ جہاں اماں عائشہ چلا پھرا کرتی تھی، وہ جگہ، وہ حجرہ جہاں اماں نماز پڑھا کرتی تھی، اور وہ حجرہ جہاں اماں بیٹھ کر امت کے لیے حدیثیں جمع کیا کرتی تھی، وہ حجرہ جہاں اماں بیٹھ کر اپنے بیٹے صحابہ کو مسائل سمجھایا کرتی تھی، اس حجرے کا میں تعارف آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ جس جگہ پر اماں عائشہ کے قدم لگے، جس جگہ پر اماں عائشہ کھڑی ہوئی، جس جگہ پر اماں عائشہ چلی، اس جگہ کے متعلق آقا کا فرمان موجود ہے کہ جس جگہ پر میری قبر ہے، جس جگہ پر میرا روزہ ہے، جس جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بڑھ کے آگے فرمایا کہ جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس عائشہ کے، اس ماں کے حرمت کی بات کیوں نہ کی جائے، ان کی تقدیس کی بات کیوں نہ کی جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مار دیے جاؤ گے، مر جاؤ گے، تم سے پہلے کتنوں کو مار دیا ہے۔
ایک آخری واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک مچھیرے سے کسی کی دوستی تھی. مچھیرے سے ایک شخص نے پوچھا, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مچھلی کے کاروبار سے واقف ہوں گے, ان کی زندگی تقریباً سمندروں میں شکار کرتے ہوئے گزرتی ہے. اس نے اس کو مشورہ دیا, بھائی یہ کام چھوڑ دو, یہ جو تم مچھلیاں پکڑتے ہو سمندر میں جاتے ہو, یہ کام کرنا چھوڑ دو. وہ جب نہیں مانا تو اس بندے نے مچھیرے سے کہا, اچھا یہ بتاؤ تم کام تو نہیں چھوڑ رہے ہو, تمہارے والد صاحب زندہ ہیں؟ مچھیرے نے جواب دیا, جی نہیں, میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے, سمندر میں شکار کے لیے گئے, طوفان آیا, کشتی ڈوبی, وہی مر گئے. اچھا جی تمہارے دادا؟ کہا کہ جی دادا کا بھی یہی ہمارا خاندانی پیشہ ہے مچھلیاں پکڑنا, دادا جی بھی شکار کے لیے نکلے, کشتی نکلی, سمندر میں طغیانی آئی, طوفان آیا, کشتی ڈوبی, مر گئے. اس بندے نے کہا اب بھی تم نہیں سمجھتے ہو یار, تمہارا باپ اسی شعبے کی وجہ سے مر گیا, سمندر میں کشتی پکڑنے کی وجہ سے, تمہارا دادا اسی کام کی وجہ سے مر گیا, اب تم بھی وہی کام کر رہے ہو, چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ بچے پیارے نہیں ہیں, بیوی تمہاری پیاری نہیں ہے تمہیں, گھر بار اچھا نہیں لگتا, چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس مچھیرے نے کہا جذباتی کیوں ہو رہا ہے, اب تو نے اپنی بات کر لی ہے, میری بھی بات تھوڑی سی سن لے. اس نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ان کا تو انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہوا؟ بیمار سے رہتے تھے, گھر پہ سوئے رہتے تھے ہر وقت, بس ایک دن رات کو سوئے, صبح جب اٹھ کر دیکھا تو ابا کا انتقال ہو چکا تھا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور دادا جی؟ دادا جی کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی بیمار تھے, گھر میں سوئے ہوتے تھے, بس ایک دن اچانک ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس مچھیرے نے کہا بھائی تم گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہارا والد اس گھر کی وجہ سے مر گیا, تمہارا دادا اس گھر کی وجہ سے مر گیا, اس گھر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ بھلا موت کے ڈر سے بھی کوئی کام چھوڑا کرتا ہے؟ موت اور حیات کے فیصلے رب نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں. مصیبت, پریشانی, غم, سکون, راحت, یہ سب اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں. موت اپنے وقت پہ آئے گی. ایک شہید کا قول ہے کہ جو رات قبر کی ہے وہ رات قبر میں آئے گی, اور جو رات قبر کی نہیں ہے دنیا ساری مل کے کوشش کر رہے وہ قبر میں نہیں آئے گی. جب موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر لوگوں سے کیوں ڈریں؟ پھر وہ کام کیوں چھوڑ دیں جو سب سے پہلے کام رب نے خود کیا ہو؟ دفاع صحابہ رب نے خود کیا ہو, وہ کام کیوں چھوڑے جو کام رب کے محبوب نے کیا ہو؟ صحابہ کا دفاع. وہ کام کیوں چھوڑے جو کام تابعین نے کیا ہو؟ وہ کام کیوں چھوڑ دے جو تبع تابعین نے کیا ہو؟ وہ کام کیوں چھوڑ دے جو کام ائمہ نے کیا ہو؟ جب پوری امت صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے آ رہی ہے تو ہم وہ کام کیوں چھوڑ دیں؟ ہم وہ کام کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ کی عظیم تقسیم ہے اور الحمدللہ ہم اس کی تقسیم پر راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں کہ اس نے کسی کی تقسیم میں پراپرٹیاں دے دی, کسی کو تقسیم میں کاروبار دے دیے, کسی کو تقسیم میں سیاست دے دی, کسی کو تقسیم میں لڑائی جھگڑے دے دیے, کسی کو تقسیم میں قومیت دے دی. الحمدللہ ہمیں اس نے اپنی تقسیم میں سے صحابہ کی غلامی دے دی ہے. ہم اپنی تقسیم پر راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. خیبر کا میدان سجا ہے, سارے صحابہ موجود ہیں, جنگ فتح نہیں ہو رہی. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کل صبح اسلام کا علم, کل صبح جہاد کا علم میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ذریعے سے اللہ فتح نصیب فرمائیں گے. خیبر کے دن اللہ نے حضرت علی کو بلایا. کون علی؟ میرا پیر علی. کون علی؟ میرا مرشد علی. کون علی؟ میرا آئیڈیل علی. کون علی؟ میرا مشائخ علی. کون علی؟ میرا رہبر علی. کون علی؟ جس نے صدیق کی وزارت کی. کون علی؟
जो उमर का वजीर रहा। कौन अली? जिसने उस्मान के दरवाजे पर अपने बेटों को पहरादार बनाया, वो अली। आज अल्लाह बताना चाहता है मेरे महबूब, आज सिद्दीक भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद हैं, तला भी मौजूद हैं, जुबैर भी मौजूद हैं, अमीर मुआविया भी मौजूद हैं, लेकिन सबकी मौजूदगी में आज मैं रब आयशा के बेटे अली के जरिए से फतह दिलाऊंगा। आयशा के बेटे अली के जरिए से फतह दिलाऊंगा। हजरत अली आए और कहा, आका मेरी तो आंखें दुखती है, मेरी तो आंखों में तकलीफ है। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन लगाया, अली की आंखों पर लगा। अली फरमाते कि मेरी आंखें ऐसी हो गई कि जैसे कभी जिंदगी में कोई तकलीफ हुई नहीं थी। और अली ने अलम जब हाथ में पकड़ा, अलम पकड़ के बताया कयामत तक के आने वाले मुनकर को कि वो मुनकरों देख लो, मैं कौन सी सिपाह में मौजूद हूं, मैं कौन से लश्कर में खड़ा हूं। मैं उस लश्कर में हूं जिस लश्कर में सिद्दीक है, मैं उस लश्कर में हूं जिस लश्कर में उमर है, मैं उस लश्कर में हूं जिस लश्कर में उस्मान है, मैं उस लश्कर में हूं जिसमें मुआविया है, मैं उस लश्कर में हूं जिसमें सारे सहाबा मौजूद है। मुझे ढूंढना है तो सिद्दीक वाले लश्कर में ढूंढना, मुझे ढूंढना है तो फारूक के आस पास ढूंढना, मुझे ढूंढना है तो उस्मान के सिपाहियों में तलाश करना, क्योंकि मैं वो अली हूं जिसने सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी है, मैं वो अली हूं जिसने उमर को अपना इमाम बनाया, मैं वो अली हूं जिसने उस्मान के हाथ पर बैत की है, मैं वो अली हूं जिसने सारे सहाबा की खिलाफत में रहकर उनके साथ राजी रहकर उनके शाना बशाना साथ रहा हूं, उनके साथ जंगों में शरीक रहा, उनके साथ अमन में शरीक रहा, उनके साथ महाफिल में शरीक रहा, उनके साथ मजालिस में शरीक रहा। मुझे ढूंढना है तो दूर ना जाना, मुझे ढूंढना है तो सिद्दीकी लश्कर में ढूंढना। अल्लाह ताला हम सबको हजरात सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला अम्मा आयशा सिद्दीका का रूहानी सच्चा और फरमा बरदार बेटा बनाए। सैयदना अलीउल मुर्तजा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।